جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو مجھ سے پوچھا علی پور والوں نے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں ورپال کے مومنین کے پاس جا رہا ہوں مجلس پڑھنے۔ تو ورپال میں مومنین پہلے تھے، میں بعد میں آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے مکہ کے مومنین میں اپنے رسول کو بھیجا، تو ثابت ہوا مکے میں مومنین پہلے تھے، رسول بعد میں آئے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ وہ مومنین ہیں کون؟ اصحاب تو ہو سکتے ہی نہیں۔ اصحاب تو رسول کے آنے کے 40 سال بعد جب حضور نے اعلان نبوت کیا، ایمان لائے تو مومن بنے۔ یہ کون ہے جو حضور کے آنے سے پہلے مومن ہے؟ اور پھر ہے لفظ مومنین ہے عربی کی جمع۔ عربی کی جمع میں کم از کم 3 شخصیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک 3 نہ ہو عربی کی جمع بنتی نہیں۔ سارے جانتے حضور کے دادا حضرت عبد المطلب بھی زندہ تھے، 6 سال تک حضور کی والدہ بھی زندہ رہی۔ ہر مفسر نے لکھا ہے حضور ابو طالب کے گھر میں آئے۔ جا کے بس بچھوڑنے والا ہوں، حضور حضرت ابو طالب کے گھر میں آئے۔ اب 2 باتیں ہیں، یا آیت کا انکار کر یا تسلیم کر۔ ابو طالب پہلے مومن ہے، رسول بعد میں آئے۔ حضرت ابو طالب پہلے مومن، رسول بعد میں آئے۔ جو رسول کے آنے کے 40 سال بھائی جان، جو رسول کے آنے کے 40 سال بعد مومن بنے ان کو اصحاب کہتے ہیں۔ جو رسول کے آنے سے پہلے مومن اللہ کی کائنات میں اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں، کون ابو طالب؟ جس کے بوسیدہ دامن میں پناہ پا کر، جس کے ذہن میں ہے نا دعوت ذو العشیرہ اور شب ہجرت، کون ابو طالب؟ جس کے بوسیدہ دامن میں پناہ پا کر اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے، اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ حیدری جو سمجھے میں آسان کرتا ہوں، ساری زندگی جو نبوت کے دسترخوان پہ روٹیاں کھائے اسے امت کہتے ہیں۔ جاگے میں چھوڑ رہا ہوں، ساری زندگی جو نبوت کے دسترخوان پہ روٹیاں کھائے اسے کہتے ہیں امت۔ نبوت جس کے دسترخوان سے رزق حاصل کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ ابو طالب بے شمار فضائل کا مالک ہے، سرکار ابو طالب۔ اگر ساری دنیا ابو طالب کے فضائل کو چھوڑ بھی دے، اللہ گواہ ہے ابو طالب یہ ایک ایسی فضیلت ہے، ایک ایسی فضیلت، آدم سے خاتم تک کوئی نبی شریک نہیں، علی سے لے کر مہدی تک کوئی امام شریک نہیں۔ میں نے بہت بڑا اعلان کیا، آدم سے خاتم تک کوئی نبی شریک نہیں، علی سے مہدی تک کوئی امام شریک نہیں۔ اگر جملہ برداشت کر سکتے ہو، یہ ابو طالب کی ایک وہ فضیلت ہے بھائی جان جس میں ابو طالب وحدہ لا شریک ہے۔ اس ایک فضیلت میں ابو طالب کا کوئی شریک نہیں۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ کون سی فضیلت؟ ابو طالب کی آغوش، وہ آغوش ہے جس آغوش میں ایک ہی وقت میں نبوت نے بھی پرورش پائی ہے، امامت نے بھی پرورش پائی ہے۔ حیدری
ابو طالب کی آغوش وہ آغوش ہے جس میں ایک ہی وقت میں بخاری مسلم ایک ہی ٹائم بھائی جان ایک ہی وقت میں نبوت نے بھی پرورش پائی ہے اور امامت نے بھی، اور پھر کائنات کے نبی کا فرمان متفق علیہ، ایک بندے کو بھی انکار نہیں۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا یہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ بھیجتا ہے مسلمان بھیجتا ہے، اللہ کسی کو عیسائی ہندو سکھ بنا کے نہیں بھیجتا۔ جب اللہ بھیجتا ہے ہر ایک کو مسلمان بھیجتا ہے، وَآبَوَاهُ، اس کی تربیت کرنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ نہیں غور فرمایا، جب اللہ بھیجتا ہے ہر ایک کو مسلمان، اس کے پالنے والے اس کی تربیت کرنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ آج کہتے ہو ابو سفیان مسلمان تھا، معاذ اللہ ابو طالب کافر تھا، پیغمبر کی اس حدیث کو کہاں لے کے جاؤ گے کہ ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے پالنے والے اس کی تربیت کرنے والے اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ دو بچوں کی تربیت ابو سفیان نے کی ہے، دو کی تربیت سرکار ابو طالب نے کی ہے، اور جن کی تربیت ابو سفیان نے کی ہے، ایک معاویہ بنا، ایک یزید بنا، اور جن کی تربیت ابو طالب، ایک اللہ کا نبی بنا، ایک اللہ کا ولی بنا ہے۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔